السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی کچن۔ ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی پکوڑوں کی ریسیپی، اور میں بنا رہی ہوں سبزی والے پکوڑے، اور یہ بہت ہی سافٹ اور کرسپی سے بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لے لی ہے تھوڑی سی پالک۔ آپ لوگ کوانٹٹی اپنے پکوڑوں کے حساب سے رکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کو بنانے کتنے بیسن میں ہیں۔ اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیا ہے، تھوڑی سی ہری پیاز بھی ایڈ کی ہے، اور ساتھ ہی میں نے اس میں بینگن ایڈ کیا ہے، ایک بینگن ایڈ کیا ہے میں نے، اور اس میں نے چوپ کیا ہوا دھنیا ایڈ کیا ہے، تھوڑی سی ہری مرچ ایڈ کر لی ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اندر جو انار دانہ ہے اس کا 1.5 ٹیبل اسپون ایڈ کروں گی۔ انار دانے کی وجہ سے پکوڑوں میں بہت ہی مزیدار فلیور آ جاتا ہے، اور بینگن ایڈ کرنے کی وجہ سے بہت ہی سافٹ کریمی سے بنتے ہیں پکوڑے۔ باقی چیزیں جو پالک، آلو یا ہرا پیاز ہوتا ہے، اس سے جو پکوڑوں کی کرسپینس ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ایڈ کر دینے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی بیسن ہمیشہ سٹین کر کے چھان کے ایڈ کریں۔ تو جتنے میں کوانٹٹی تقریباً میں نے 10-12 پکوڑے بنانے ہیں، اور اس حساب سے میں نے 1 باؤل جتنا بیسن ایڈ کر دیا ہے، اور اب میں اس کے اندر دھنیا پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں۔ میں نے 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر کا ایڈ کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، کوانٹٹی آپ اپنے سبزی اور بیسن کے حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ مسالے میں تھوڑی سی چلی فلیکس ایڈ کی ہے 1 ٹیبل اسپون، جسے درا مرچ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اس کے اندر نمک حسب ذائقہ ایڈ کر رہی ہوں۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کے لال مرچوں کا ایڈ کر دیا ہے، اور زیرہ ایڈ کر دیا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ اس کے بعد ہم اس کو پانی کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے ایک بیٹر سا بنا لیں گے، جو کہ نہ اتنا ہارڈ ہو اور نہ بہت زیادہ پتلا ہو، بس مناسب سا ہو، جس سے ہم اچھی سی گرپ ہو اور ہم پکوڑے بنا لیں۔ تو پکوڑے آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور میں چمچ سے بنا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی مرضی، آپ ہاتھ سے بنانا چاہیں تو ہاتھ سے بنا سکتے ہیں۔ یہاں میں نے پین میں آئل لے لیا ہے، اور آئل اس طرح سے لیں کہ پکوڑے جو ہوں گے وہ ڈیپ فرائی ہوں گے، تو آئل کم نہ رہے، نہیں تو جب آئل کم ہوتا ہے تو سارا آئل پکوڑے چوس لیتے ہیں۔ تو سادہ آئل رکھیے گا، آئل گرم کر لیں، اور دین 1 بائی 1 کر کے آپ پکوڑوں کا بیٹر اسپون سے یا ہاتھ کی مدد سے آئل میں ڈال کے اس کو فرائی کر لیں۔ فلیم جو ہے پہلے آئل اچھے سے گرم کر لیں، اس کے بعد فلیم میڈیم کر کے پکوڑے فرائی کریں۔ تقریباً آپ 8 سے 10 منٹ دیں، اور بوتھ سائڈ سے ایک پکوڑا ریڈی ہو جائے گا، بلکہ ایک شفٹ ہی ہماری 8 سے 10 منٹ میں انشاءاللہ بہت بہترین تیار ہو جائے گی۔ جب آپ پکوڑوں کو ایک ٹرن دے دیں، ایک سائڈ سے جب وہ پک جائیں، جب آپ ان کو دوسرا ٹرن دیں آئل میں، دین آپ فورک کی مدد سے پنچ کر لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئل جو ہوتا ہے وہ اندر تک چلے جاتا ہے، اچھے سے پک جاتے ہیں پکوڑے، اندر سے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ باہر سے پک گئے ہیں اور اندر سے کچا پن رہ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ فورک کی مدد سے پنچ کر لیں، اور اس کو بوتھ سائڈڈ سے پکائیں، پش کریں، پانی نکلے گا اگر تو ابھی بھی کچا پن ہے تو اچھے سے پکا کے آپ نے اس کو دین سائڈ پہ سٹینر میں نکال کے دین ٹیشو وغیرہ پہ رکھ لینا ہے کہ آئل جو ہے وہ زیادہ بھی ان میں مت جائے۔ اور جیسا کہ آگے رمضان آ رہے ہیں، تو میں نے بھی آپ سے رمضان اسپیشل ریسیپی سبزی والے پکوڑوں کی شیئر کی ہے، تو آپ اس رمضان کے مہینے میں اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ افطار میں بہت اچھے رہیں گے، بہت مزہ آئے گا آپ سب کو، اور بہت سافٹ سے بنتے ہیں، زیادہ ہارڈ نہیں ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان انگریڈینٹس کے ساتھ آپ نے پکوڑے کڑھی کے اندر بنا کے نہیں ایڈ کرنے ہیں، کیونکہ کڑھی کی وجہ سے پکوڑے اور بھی سافٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے اس پہ بینگن ایڈ کیا ہوا ہے، تو اس والے پکوڑوں کی ریسیپی کو ہم کڑھی کے اندر بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے۔ اور یہاں میں نے ایک شفٹ پکوڑوں کی نکال لی ہے، اسی طرح سے باقی کے بھی پکوڑے فرائی ہو جائیں گے، اور ہم انہیں پلیٹ میں نکالتے جائیں گے۔
امید ہے آپ لوگ کو یہ پکوڑوں کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں اور اپنا ریویو جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور آگے رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ تو مزید بہترین ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔